بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 25 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم یہ بہرے ہیں، بکم یہ گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون سو وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اس مثال میں جن لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے ان کی وضاحت حضرت صدر الفاضل مراد آبادی قدس السرح نے خوب کی ہے۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق واضح کر دیا، مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمۃ ورعد وبرق۔ او کصیب یا پھر جیسے زور کا مینہ برس رہا ہو، من السماء آسمان سے، فیہ جس میں ظلمۃ ورعد وبرق اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج، وبرق اور چمک ہو، یجعلون وہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت کڑک کے باعث، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق قریب ہے کہ اچک لے جائے بجلی، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم اچک لے جائے ان کی بینائی کو، کلما جب بھی اضاء لہم روشن ہوتا ہے ان کے لیے، یا چمکتی ہے وہ ان کے لیے، مشوا تو وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم علیہم چھا جاتا ہے ان پر اندھیرا، قاموا تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ تو ضرور لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سننے کی قوت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بینائی، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیات میں کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ بارش، اندھیرے، بادل کی کڑک اور بجلی کی روشنی، اور ایسے سمے میں سفر کرنے والا شخص، یہ سب مشبہہ ہیں۔ جب تک ان کے مشبہات یعنی یہ کن چیزوں کی تشبیہیں ہیں کا تعین نہ کر لیا جائے، اس مثال کا حسن نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا، اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات ہیں جو ان ناسازگار حالات میں اسلام کو حاصل ہوتی رہیں۔ جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخش دیتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو نئی زندگی مرحمت فرماتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت گھنگھر چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہلنے لگتے ہیں، اسی طرح اسلام کا مینہ برستے وقت کھلی عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، فضا یکسر مکدر ہو گئی، مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے۔ جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے، نہ اندھیروں سے انہیں وحشت تھی، نہ بادل کی کڑک سے وہ ہراساں تھے، مصائب کے ہجوم میں بھی وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہتے، لیکن وہ لوگ جو مذبذب تھے ان کی حالت عجیب ڈاواں ڈول تھی، وہ اسلام کے حیات بخش چھینٹوں سے سیراب بھی ہونا چاہتے تھے،
لیکن مصائب کی تاریک گٹائیں دیکھ کر، مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب ڈوب جایا کرتے تھے، اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی۔ پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو وہ اسلام کی طرف لپکنے کی تیاری کرتے۔ ایسے میں اگر مصائب کا کوئی تند و تیز جھونکا آ جاتا تو وہ بد دل ہو کر رہ جاتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہندی، مصری اور یونانی دیوتاؤں کی طرح اس کے اختیارات محدود نہیں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تابع فرمان ہے۔ بلندیاں اور پستیاں سب اس کے حکم کے سامنے سراپاگندہ ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، جس نے خلقکم، تمہیں پیدا فرمایا ہے، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ ان آیات میں اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحید، صداقت قرآن اور حقانیت نبوت وغیرہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام کیونکہ کسی خاص قوم، ملک اور وقت کا دین نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کا تا قیام قیامت دین ہے، اس لیے عام خطاب سے دعوت دی جا رہی ہے کہ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال قائم کیا جا رہا ہے۔ نعمت ایجاد اور بقا کا ذکر فرما کر ثابت کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فنا کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے؟ پھر اس نے مزید کرم یہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کر کے تمہارے آرام، آسائش اور حیات و بقا کے سارے سامان خود فراہم کر دیے۔ اگر وہ تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور اپنے لطف و عنایت سے تمہارے رزق اور آسائش کا انتظام نہ فرماتا تو تم پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے۔ اب جب کہ تمہارا وجود بھی اس کے کرم کا صدقہ ہے، تمہاری زندگی اور بقا بھی اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ جب ایجاد و ربوبیت میں وہ وحدہ لا شریک ہے تو الوہیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ جب لا خالق الا اللہ اور لا رب الا اللہ کو تسلیم کرنے میں انکار کی گنجائش نہیں تو لا محالہ لا الہ الا اللہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب اس پر ایمان محکم ہو گیا تو لا معبود الا اللہ پر بھی یقین راسخ ہو جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جو ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کے نازک اور پیچیدہ مسئلہ پر قرآن کا استدلال آپ نے ملاحظہ فرما لیا، کتنا فطری، کتنا سادہ ہے، اس کے باوجود کتنا مؤثر اور یقین پرور ہے۔ ایک ان پڑھ عامی اور عالم، ایک محقق اور اسرار کائنات کے سمندر کا ماہر غواص سب یکساں طور پر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں فلسفہ و حکمت کے صحائف میں توحید کے دلائل پڑھیے۔ فنی مشوگافیوں، پیچیدہ اصطلاحات، مقدمات کی ترتیب کا پریشان کن چکر آپ کو مرعوب تو کر دے گا لیکن یقین کی دولت سے آپ کا دامن خالی ہی رہے گا۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے جس نے 14 صدیوں سے دانشوران عالم کو حیرت و استعجاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ الذی جعل لکم، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، الذی جعل لکم الارض، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشا والسماء بناء وانزل، جس نے بنایا تمہارے لیے فراشاً بچھونا، والسماء، اور آسمان کو،
جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو عمارت، وانزل من السماء ماء فاخرج به اور اتارا آسمان سے پانی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به پھر نکالے اس سے، من الثمرات کچھ پھل، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ للہ اللہ کے ساتھ اندادا مد مقابل، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اس کا مفرد ندن ہے جس کا معنی ہے المثل المناوی، یعنی وہ شخص جو کسی جیسا بھی ہو اور مخالف بھی ہو۔ مشرکین کے بتوں کو انداد کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور صرف ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو الہ بھی کہتے تھے۔ اس لیے یہاں پہ اندادوں کا لفظ استعمال ہوا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا اس سے جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، اپنے برگزیدہ بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ دلیل ہے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی۔ یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور بلغاء کے لیے نہیں بلکہ عرب و عجم کے سب منکرین کو دیا جا رہا ہے کہ اسلام کے دشمنوں کے لیے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ 3 آیت کی ایک صورت بنا کر قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے اور اس طرح قرآن نبوت اور اسلام کی صداقت اور عظمت کو یکدم ختم کر کے بیک کرشمہ سے کار کا منظر دکھا دیتے۔ لیکن 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور شرق و غرب کے بدخواہ اپنی بے چین خواہشوں، لگاتار کوششوں اور جان گسل کاوشوں کے باوجود اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دے سکے اور نہ قیامت تک دے سکیں گے۔ جیسے قرآن نے پیشین گوئی کر دی ہے تو اب کسی انصاف پسند ذی ہوش کے لیے یہ ماننے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جس عبد مقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول ہے۔ اس کی ایک آیت میں قرآن کے کلام الہی ہونے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی ایسی دلیل پیش فرما دی جس کے سامنے بڑے بڑے سرکش مخالفوں کی گردنیں جھک گئیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ڈرو اس آگ سے جس کا وقودها النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر تم کیا چہمگوئیاں کرتے ہو کہ یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے یا اس نبی نے خود لکھ لیا ہے؟ ایسی باتیں تم کیوں کرتے ہو؟ تم ہرگز بھی اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے ہو۔ تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو پھر تم ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ کہ ان کے لیے، بے شک ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار کہ ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منہا جب کھلایا جائے گا انہیں ان میں سے، من ثمرۃ رزقاً ان باغوں میں سے کوئی پھل، قالوا تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے جو رزقنا
من قبل ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا، وَأُوتُوا بِهِ اور دیا گیا انہیں، متشابہہ انہیں پھل اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج مطہرات پاکیزہ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ حق واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے، اس کے ذکر کے بعد ان لوگوں کو جو ایمان اور نیک اعمال سے متصف ہیں اللہ تعالیٰ کی سرمدی نعمتوں کے مجدہ سے خرسند کیا جا رہا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں، علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ نیز اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جنت کی ابدی نعمتوں کا حقیقی مستحق وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح دونوں سے متصف ہو۔ اب جو یہ فرمایا گیا کہ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی کھلایا گیا، یعنی جنت کے میووں کی شکل تو ایسی ہوگی جیسے وہ پہلے سے آشنا ہیں، لیکن ان کا ذائقہ اور خوشبو بالکل نرالی ہوگی۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور دیا گیا انہیں پھل ملتا جلتا اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی بالکل پاک و صاف، نہ جسمانی علائشوں کا وہاں گزر ہوگا، نہ اخلاقی عیوب سے ان کی سیرت کا دامن داغدار ہوگا۔ ان انعامات کی بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عارضی نہیں ہوں گے بلکہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیات ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔